4-5 دن سے پوری سوشل میڈیا کے اوپر ایک جید عالم دین، ایک جید مفتی حضرت مولانا مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر جس طرح پوری سوشل میڈیا کے اوپر عجیب طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، عجیب طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اچٹ قسم کے لوگ جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، جو وہ یوٹیوبر تھے جو ولاگ بنایا کرتے تھے میرے دوستو، لیکن اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کو جو ہے ان کی انکم کو بڑھانے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب جیسے جید عالم دین کے اوپر عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ ہماری انکم بڑھ جائے، ہمارا چینل اوپر چلا جائے۔ حیران ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ جب اس طرح کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی علماء کے دفاع کے لیے بات کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو منزل من اللہ کہتے ہیں، جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب، فدا کا ابی و امی، میرا سب کچھ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، آپ کے سینہ اطہر کے اوپر اللہ نے اس مقدس کتاب کو اتارا، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے اللہ نے لیا ہے، تو اس میں میرے دوستوں کوئی شک نہیں۔ اور مفتی صاحب جو ہیں وہ اسی قرآن مجید کی حقانیت میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ جائیں سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، آج بھی ان کا وہ بیان آپ کو وہاں مل جائے گا۔ وہ قرآن کی حقانیت پہ ہی بات کر رہے تھے، وہ قرآن کے لا ریب ہونے پہ ہی گفتگو کر رہے تھے، وہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے پہ ہی گفتگو کر رہے تھے۔ اور آج تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ جو اس بیان کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی آ کے بتا دیا کہ مفتی صاحب کا بیان ہی قرآن کی حقانیت کے اوپر تھا۔ اب اس گفتگو کو کرتے ہوئے ان کی زبان سے سہون ایسے الفاظ کا چناؤ ہو گیا جو حقیقتاً وہ مناسب نہیں تھا، وہ الفاظ مناسب نہیں تھے۔ کسی نے ان کو متنبہ کر دیا کہ حضرت یہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے غلطی کرنا، ایک ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا۔ سہون ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے غلطی کی نہیں ہے میرے دوستوں، اور ان کے اوپر اس طرح کے فتوے لگانے سے پہلے آپ ذرا ان کے بیک گراؤنڈ کو تو دیکھیں، ان کی زندگی کو تو دیکھیں، ان کی مصروفیات کو تو دیکھیں میرے دوستو۔ وہ تو بات ہی قرآن کی کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی قرآن اور اسلام کو پھیلانا ہے، ان کے تو بیرون سفر ہی اسلام کو پھیلانے کے لیے ہیں، وہ تو سفروں کے اندر بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا جید عالم دین، ایسا مفتی جو قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے صبح و شام صرف کر رہا ہو، تو اس سے اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے، کی نہیں ہے، سہون ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل آئے، تو اب اس کے بعد کسی نے متنبہ کیا تو انہوں نے اس کے اوپر معافی مانگ لی، ساری قوم سے معافی مانگی، علماء سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، لیکن ان کی اس معافی کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو دوبارہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے معافی مانگی، کہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کو وضاحت کر دی کہ بھی میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ اڑے تو نہیں ہیں، وہ ڈٹے تو نہیں ہیں۔ ایک عالم دین کے اندر یہی فرق ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہے، انبیاء کی جماعت وہ ہے جو معصوم ہیں، باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب غلطی ہوئی، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ غلط بات ہے، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر علماء کی محبت ہونی چاہیے، علماء کی قدر ہونی چاہیے، علماء کا مقام آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔